یعنی یہ اس مٹی سے پیدا کی گئی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو جو مٹی بچی تو اس سے کھجور کو پیدا کیا گیا. جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، جو ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، تو وہ کھجور کا تنا حضور کی جدائی میں آنسو بہاتا، سسکیاں لے لے کر روتا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ. صدق اللہ العظیم. ناظرین، آج یہ بیان کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کھجور کے درخت سے زیادہ عزت والا کوئی درخت نہیں. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و مقام والا درخت وہ کھجور کا درخت ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے کھجور کے درخت کے ساتھ بندہ مومن کی تشبیہ بھی دی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاملہ عورت کو تازہ کھجوریں کھلاؤ. تازہ میسر نہ ہو تو حضور نے فرمایا خشک کھجوریں یعنی چھوارے کھلاؤ، کیونکہ ان میں قوت بہت زیادہ ہے. ماں اور بچے کو اس سے قوت مدافعت حاصل ہوتی ہے. ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں یعنی سورہ انعام کی 99 نمبر آیت مبارکہ کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے شاگوفوں سے فرمایا کہ پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں. آگے ارشاد فرمایا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں کھجور کو باقی پھلوں پر مقدم کیا. یعنی انگور، زیتون اور انار پر اللہ تعالیٰ نے کھجور کو مقدم فرمایا، اس لیے کہ کھجور یہ غذا کے قائم مقام ہے. بطور غذا بھی کھجور استعمال کی جاتی ہے، اور انسان کی کھجور کے ساتھ کئی وجوہ سے بھی مناسبت ہے. ناظرین، مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھجور کی توقیر اور تعظیم کرو، کیونکہ یہ تمہاری پھپھی ہے. یعنی یہ اس مٹی سے پیدا کی گئی جس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی. یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو جو مٹی بچی تو اس سے کھجور کو پیدا کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ انسان کا دل کھجور کی جانب مائل ہوتا ہے، وہ کھجور کو پسند کرتا ہے کہ یہ بھی انسان کے ہی جسم کا ایک حصہ ہے. ناظرین، بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کا سایہ ہمیشہ رہتا ہے، یعنی اس کے پتے نہیں گرتے. بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں لوگوں کے ذہن جنگل کے درختوں کی جانب گئے اور میرا خیال کھجور کے درخت کی جانب گیا، لیکن بڑے لوگوں کو جو بیٹھے تھے ان کی وجہ سے، یعنی میں نے حیا کی ان کی وجہ سے، اس لیے میں نے یہ بیان نہ فرمایا. تو پھر لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا درخت ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے میں نے اپنے والد حضرت عمر سے عرض کی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بڑے لوگوں کی حیا کی وجہ سے میں مجلس میں بول نہ پایا. تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹے اگر وہاں بتا دیتے کہ وہ کھجور کا درخت ہے تو مجھے یہ فلاں فلاں چیز سے بہت زیادہ یہ محبوب ہوتا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بندہ مومن کی کھجور کے درخت کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی کہ جو کھجور کا درخت ہے اس میں فائدے بہت زیادہ ہیں کہ اس کا پھل میٹھا ہے اور ہمیشہ کھایا جاتا ہے. وہ چاہے کچا پھل ہو یا تازہ ہو یا خشک ہو جائے تو وہ اس میں منافع ہی منافع، فائدہ ہی فائدہ ہے. کھجور کا تنا یہ اس سے شتیل بنائے جاتے ہیں جو تعمیر کے کام آتے ہیں. کھجور کے پتوں سے ٹوپیاں، رسیاں، چٹائیاں اور پنکھیاں بنائی جاتی ہیں. کھجور کی گٹھلی تسبیح کے کام آتی ہے. اس کے علاوہ باقی ادویات میں بھی کھجور کی گٹھلی استعمال ہوتی ہے. اور اسی طرح بندہ مومن وہ بھی سارے کا سارا وہ خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اس کا عبادت کرنا. اس کے علاوہ اس نے اخلاق نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. بندہ مومن بھی خیر ہی خیر ہے. حضور علیہ السلام نے
کھجور کے درخت کو مومن کے ساتھ جو تشبیہ دی، اس کی دوسری وجہ یہ ہے، جو کھجور کا درخت ہے، جس طرح بندہ مومن حضور سے محبت کرتا ہے، اس طرح کھجور کے درخت کی بھی یہ صفت ہے کہ وہ بھی آقا کریم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے۔ وہ کھجور کا درخت، وہ تنا جس سے حضور علیہ السلام ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، تو وہ کھجور کا تنا حضور کی جدائی میں آنسو بہاتا، سسکیاں لے لے کر روتا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندہ مومن کی طرح کھجور کا درخت بھی آقا کریم علیہ السلام سے محبت فرماتا ہے۔ جو چیز حضور سے محبت رکھتی ہے اور جس سے حضور محبت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے ہمیں محبت اور الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔